بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھاگ رہے ہو؟ ایسے نہیں جانے دوں گا، پہلے پروگرام مکمل کرو۔ کون بھاگ رہا ہے؟ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، باورچی سے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں۔ اس دوران گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ شکریہ شیکی، اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ دوپہر کو سینڈوچ کا ایک پیکٹ اڑا لیا تھا، کام چل گیا، اور اس وقت بھی 1.5 سیر دودھ پی چکا ہوں، عالم پناہ نے کہا، اور شیکی گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بالآخر یہ طے ہوا تھا کہ دونوں نواب صاحب کو اس سنگین صورتحال کی اطلاع دیں گے، لیکن ذرا مختلف شکل میں۔ ان میں ہمت نہ تھی کہ زبانی ان سے کچھ کہہ سکیں، چنانچہ عالم پناہ نے ایک شاندار تجویز پیش کی تھی۔ استعارہ سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ لوٹے کی شکل کا ہوتا ہے؟ شیکی نے سوال کیا۔ جاہل ہو نرے۔ تشبیہ کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ لو، اس میں جہالت کی کیا بات ہے؟ دادی صاحبہ محترمہ دن رات پڑھتی رہتی تھیں۔ ایک واقعہ بھی ہوا تھا ایک دفعہ۔ شیکی مسکرا کر اٹھا۔ کیا؟ عالم پناہ نے بے اختیار پوچھا۔ تمہیں فلوشیا یاد ہے؟ کون فلوشیا؟ وہ جس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے، جس کا نام ٹام بیرن تھا، باکسر ٹام بیرن۔ او، اس کالی کلوٹی کی بات کر رہے ہو؟ وہ افریقی لڑکی؟ عالم پناہ منہ بنا کر بولے۔ تم اس کو کالی کلوٹی کہہ رہے ہو؟ عالم پناہ، کاش کبھی تم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہوتا، وہ حسین آنکھیں جن میں کہکشاں اتر آتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے چہرے کو ہی دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا، جس پر ہمیشہ کالی گھٹائیں چھائی رہتی تھیں، عالم پناہ نے جواب دیا۔ خیر چھوڑو، تو میں تمہیں واقعہ سنا رہا تھا۔ ہوا یوں کہ فلوشیا کی سالگرہ تھی، اور مجھے اس کی سالگرہ میں یقینی طور پر شریک ہونا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس کی سالگرہ میں شریک نہ ہوا تو وہ سالگرہ نہیں منائے گی۔ لیکن بھائی جہانگیر، تمہیں تو معلوم ہے کہ دیار غیر میں رہ کر بھی ہم کلاش رہے۔ کبھی جیب میں اتنے پیسے ہی نہ ہوئے کہ کوئی ڈھنگ کی چیز خرید کر کسی کو دے سکتے۔ فلوشیا کو تحفہ دینا ضروری تھا، اور میں سخت پریشان تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک نغمہ اس کی نظر کر دوں گا، لیکن پھر مجھے اس کی پچھلی سالگرہ کا خیال آ گیا، جس میں نے ایک نغمہ نگار کا برا حشر دیکھا تھا۔ شاید اس بیچارے نے بھی تحفے میں نغمہ پیش کیا تھا۔ فلوشیا نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، چنانچہ کوئی نہ کوئی تحفہ فلوشیا کو دینا تھا۔ چنانچہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکی تو میری نگاہ بھی اچانک دادی اماں کی تشبیہ پر پڑ گئی۔ وہ ہمیشہ اس کے دانے گھمائے رہتی تھیں، اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتی رہتی تھیں۔ چنانچہ میری آنکھوں میں بھی کہکشاں اتر آئی، اور میں نے دادی اماں کی تشبیہ پار کر لی، اور جب میں نے وہ تشبیہ فلوشیا کو دی تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ یہ شاید کوئی قیمتی ہار ہے۔ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ عالم پناہ بگڑ گئے، اور شیکی منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ کیوں؟ کیا تشبیہ تم نے دی تھی دادی اماں کو؟ شیکی نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ بے وقوف انسان، اسے تشبیہ نہیں تسبیح کہا جاتا ہے، عالم پناہ نے جواب دیا۔ لو، 3 نقطوں کا تو فرق ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیکی نے منہ بنا کر کہا۔ بہت کچھ فرق پڑتا ہے۔ فضول باتوں میں الجھ کر خواہ مخواہ میرا دماغ خراب کر رہے ہو۔ میں اس تسبیح کی بات نہیں کر رہا۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی بات کے حوالے کو۔ حوالے کو؟ یہ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ تم باہر نکل جاؤ فوراً۔ دروازہ کھولو اور باہر نکل جاؤ، ورنہ میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ ارے نہیں، میں ایسے یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میں انتہائی شرمندہ ہوں۔ تم مجھے ایسی بات بتاؤ جو میری سمجھ میں آ جائے۔ شیکی نے کہا۔ سنو، ہم زبان سے تو نواب صاحب سے یہ باتیں نہیں کہہ سکیں گے۔ پہلے ہم انہیں اشاروں سے سمجھائیں گے، ایسی چیزیں ان کے سامنے پیش کریں گے جن سے وہ بھی صورتحال سے واقف ہو جائیں۔ تم فکر مت کرو، یہ سارا کام میں کر لوں گا۔ تم کر لو گے تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، شیکی نے جواب دیا، اور عالم پناہ نے گردن ہلا دی۔
شیکی آہستہ آہستہ دروازے کی جانب کھسک رہا تھا، پھر اس نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ عالم پناہ نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، وہ ان اشاروں پر غور کر رہے تھے جو انہیں نواب صاحب کو پیش کرنے تھے۔ آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ہوائیں مسز دورانی کے پورے بدن کو چھو رہی تھیں۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ چونک پڑی، اس نے دیکھا تو وہ دادل تھا۔ وہ بری طرح اچھل پڑی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کسی پارک کا سنسان گوشہ تھا، اس کے نزدیک وہ پانچوں بھی پڑے ہوئے تھے، یعنی دادل، دارا، جگا اور فقیرہ۔ مسز دورانی بھی ان کے نزدیک ہی پڑی تھیں۔ عام حالات میں وہ ان لوگوں کا قرب ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ پارک کے اس سنسان گوشے میں ان کے بالکل قریب پڑی ہوئی تھی۔ اگر ان میں سے کسی کو ہوش آ جاتا تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اس کے ذہن میں بھنور پڑنے لگے۔ شدید غصہ آ رہا تھا اسے اس صورت حرام زنخے پر۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کی بوٹیاں نوچ کر کھا جاتی، لیکن اس نے جس طرح مسز دورانی کو مجبور کر دیا تھا اس کا بھی اسے بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ ساری کوشش ناکام ہو کر رہ گئی تھی اس کم بخت کے سامنے۔ مسز دورانی جیسی گھاگ عورت کے ساتھ اس نے کتنا برا سلوک کیا تھا۔ وہ بیٹھی دانت پیستی رہی اور پھر اسے نصیبوں کا خوفناک کردار یاد آ گیا۔ اب اس سے کسی قیمت پر بچا نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس کی زندگی نصیبوں کے قبضے میں جا چکی تھی۔ کیا کیا جائے؟ کیا یہ شہر چھوڑ دیا جائے؟ لیکن نہ جانے وہ کمبخت کہاں تک پیچھا کرے گا۔ ایک بار غلطی کی تھی جس کا نتیجہ بھگتنا پڑ گیا۔ اف اف، مسز دورانی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اسی دوران فقیرہ بھی ہوش میں آ گیا۔ اس کے بعد باقی تینوں آدمی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ارے یہ کون سی جگہ ہے؟ فقیرہ نے کہا۔ پتہ نہیں، مسز دورانی منہ بنا کر بولی۔ تو ہم وہاں سے نکال دیے گئے؟ ہاں، بے ہوش کر کے، مسز دورانی نے دانت پیس کر کہا، اور فقیرہ خاموش ہو گیا۔ سب اپنے اپنے طور پر سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تب جگا نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، آخر یہ جگہ کون سی ہے؟ کوئی پارک ہے یا ویرانہ ہے؟ پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا، دادل نے کہا، اور پھر وہ اپنی گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میرا خیال ہے میونسپل پارک ہے۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ میونسپل پارک؟ مسز دورانی آہستہ سے بولی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تم لوگوں کا اب کیا پروگرام ہے؟ کچھ نہیں، میں تو زندگی سے بیزار ہوں۔ میری ہمت نہیں ہے کہ نصیبوں کے حکم کی خلاف ورزی کر سکوں۔ فقیرہ نے کہا۔ یہ ہمت تو ہم میں سے کسی کی نہیں ہوگی، دادل بولا۔ پھر میری ایک تجویز ہے، مسز دورانی بولی۔ کیا؟ تم میرے ساتھ چلو، میری کوٹھی یہاں سے بالکل قریب ہے۔ جب تک چاہو میرے مہمان رہو۔ ہوش میں آ کر ہم ان حالات پر غور کریں گے اور سوچیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر تم پسند کرو تو اس وقت یہ سہارا ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ہاں، میں تم چاروں کو دعوت دیتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، چاروں نے کہا، اور مسز دورانی ان چاروں کو لے کر چل پڑی۔ اس کی خوبصورت کوٹھی جوں کی توں تھی، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ملازموں کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی سوال کر سکتے۔ مسز دورانی نے ان لوگوں کے آرام کا بندوبست کیا اور پھر خود باتھ روم میں چلی گئی۔ شاور کے نیچے بیٹھے بیٹھے اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ جن حالات سے گزری تھی ان کے بارے میں کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب گردن تک دلدل میں غرق ہو گئی تھی۔ سہیل جیسے شیطان سے اب بچاؤ مشکل نظر آتا تھا۔ وہ تو عورت تھی، یہ چار شیطان بھی اس کے چنگل میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے، اور مسز دورانی ان کی بے بسی اور خوف کو محسوس کر چکی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے کافی کا انتظام کیا اور ان چاروں کو بلوایا۔ سب تازہ دم نظر آ رہے تھے۔ سب لوگ ایک میز کے گرد آن بیٹھے اور ان کے سامنے کافی اور دوسری چیزیں سرو ہو گئیں۔ کافی کے دوران مسز دورانی نے کہا، ہاں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مشترکہ دوستوں کی مانند مل کر یہ فیصلہ کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب کی پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ فقیرہ اور دادل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر فقیرہ نے کہا، دوستو، میں لگی لپٹی نہیں رکھوں گا۔ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ نصیبو بے حد خطرناک انسان ہے، میں اندازہ لگا چکا ہوں، میں اس سے شکست کھا چکا ہوں۔
اس لیے اب میں اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے تو معذور سمجھو۔ نہیں فقیرہ، ہم میں سے کوئی بھی اس کے خلاف کوئی سازش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس کی ماتحتی میں کام کرنا چاہیے یا راہ فرار اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی سب کی اپنی مرضی ہے۔ میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ ہم مشترکہ طور پر اس سے وفاداری کا اعلان کر دیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی درخواست کر دیں کہ ہم پانچوں آدمیوں کو ایک گروہ کی حیثیت دے دی جائے، ہم جو کام کریں ساتھ ہی کریں۔ کیا خیال ہے؟ بخوشی ہم تیار ہیں، دادل نے کہا۔ کیوں جگہ؟ بالکل ٹھیک، تو پھر طے آج منگل ہے، اتوار کے دن اس سے پارک ہل کے علاقے میں ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے تیاریاں کر لو، میں سارے انتظامات کر لوں گی، مسز دورانی نے کہا، اور سب کے درمیان یہ پروگرام طے ہو گیا۔ ان لوگوں سے رخصت ہو کر مسز دورانی رات کو اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ دل میں تو اس کے کچھ اور تھا، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جاننے کے بعد اس نے مصلحت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ سہیل کو زندہ زمین میں دفن کر دے، لیکن یہ بھی جان چکی تھی کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی اس نے ٹٹولا تھا کہ ان کے دلی تاثرات معلوم کر لے، لیکن یہ سب کے سب بزدل نکلے۔ وہ سب نصیبوں سے شکست کھا چکے تھے اور ان کی شخصیت ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ مسز دورانی نے خود بھی مصلحت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حالات کا انتظار کرے گی اور زندگی میں جو بھی پہلا موقع ملا اس سے فائدہ اٹھائے گی اور نصیبوں کو قتل کر دے گی۔ بس یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ تا حد نگاہ بھورے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ پارک ہل کا علاقہ تھا۔ وہ پانچوں سہیل کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنسان جگہ تھی اور دور دور تک کوئی انسانی وجود نظر نہیں آتا تھا۔ دفعتاً انہوں نے ایک جیپ دیکھی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ اس میں سہیل ہی تھا، تنہا۔ در حقیقت وہ دلیر انسان تھا، ورنہ اتنے خطرناک لوگوں کے درمیان اس طرح تنہا نہ چلا آتا۔ جیپ ان کے پاس پہنچ گئی۔ سہیل حسب معمول ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھا اور بے حد حسین نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک کھلنڈری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نزدیک آ کر اس نے جیپ روک دی اور نیچے اتر آیا۔ تصدیق کر سکتے ہو کہ میرے ساتھ یا میرے آس پاس اور کوئی موجود نہیں ہے، اس نے کہا۔ ہم تصدیق کر چکے ہیں، دادل بولا۔ تو پھر ہو جائے، سہیل نے کہا، اور دادل نے پستول نکال لیا۔ آن کی آن میں بقیہ تینوں کے ہاتھوں میں بھی پستول نظر آنے لگے تھے۔ سہیل کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اور تم مسز دورانی؟ اس نے پوچھا۔ میں بھی ان کی ہم نوا ہوں، مسز دورانی نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ سہیل چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ابھرنے لگی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا۔ پھر سب سے پہلے فقیرہ نے اپنا پستول سہیل کے قدموں میں پھینکا، پھر دادل، داور اور جگہ نے بھی بھرے ہوئے پستول پھینک دیے۔ ہم سب خلوص دل کے ساتھ تمہاری برتری قبول کر چکے ہیں نصیبو، ہمیں تمہاری غلامی پسند ہے، چاروں نے بیک وقت کہا، اور سہیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور تم مسز دورانی؟ میں بھی، مسز دورانی نے جواب دیا۔ دونوں کے دل کو لگی ہوئی تھی۔ آپس میں تو معاہدہ تھا کہ بالآخر فیصلہ اس کے حق میں ہوگا جسے نوشاب قبول کر لے۔ یہ بھی طے تھا کہ دونوں نوشاب کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور جس وقت بھی نوشاب کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے دے، دوسرا اس سے دستبردار ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک کسی ایک کو دوسرے پر حق جتانے کا حق نہیں ہوگا جب تک دوسرا اپنے کانوں سے نوشاب کا یہ اقرار نہ سن لے۔ نواب تمیز الدین بے حد دولت مند تھے، اتنے دولت مند کہ خود انہیں اپنی دولت کا شمار نہیں تھا۔ اس لیے اگر خاندان کے کچھ لوگ اس دولت پر پل رہے تھے تو انہیں چنداں فکر نہ تھی، بلکہ وہ اس بات سے خوش تھے کہ اچھا ہے، اس طرح اہل خاندان کی مدد بھی ہو رہی ہے، اور مطمئن بھی تھے کہ کاروبار اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ خاندان میں جہاں بہتر لوگ تھے، وہیں جہانگیر اور شفیع الدین جیسے بے وقوف گدھے بھی تھے جو کسی مصرف کے نہ تھے اور تمیز الدین کے لیے درد سر ہی بنے رہتے تھے۔ لیکن تمیز الدین بہت تحمل مزاج تھے، انہیں اپنے بچوں کی مانند ہی سمجھتے تھے اور ان کی تمام حماقتوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ لیکن ابھی تک انہیں عالم پناہ اور شیخی کے درمیان ہونے والی کشمکش کا علم نہیں تھا، ورنہ شاید وہ اسے برداشت نہ کر سکتے۔ ان دونوں کو وہ بس معصوم نوجوان ہی سمجھتے تھے۔
خاندان کی ایک بزرگ خاتون نے یہ شوشہ چھوڑا تھا اور انہی کی بزرگانہ شرارت نے ان دونوں بیچاروں کو اس حماقت میں مبتلا کیا تھا۔ خاتون جو خود کو اس خاندان کا بہت اہم فرد تصور کرتی تھی، ایک دن جوش جذبات میں کہہ بیٹھیں، اللہ رکھے نوشاب جوان ہو گئی ہے۔ اچھے نواب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بڑی موانی جان اب نوشاب کی فکر کرے۔ میں نے کہا میاں فکر کی کیا بات ہے، خاندان بہت بڑا ہے، بتیرے لڑکے ہیں۔ جس پر اچھے نواب کہنے لگے، بڑی مومانی جان میں نوشاب کی مرضی سے اس کی شادی کروں گا، اگر گھر کے کسی لڑکے نے اس کا دل جیت لیا تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو مجبوراً مجھے باہر دیکھنا پڑے گا۔ بس ان بزرگ خاتون کی یہ بات ان دونوں کڑیل جوانوں نے بھی سن لی، اور اس کے بعد کیا تھا، دونوں نے نوشاب کے لیے آہیں بھرنا شروع کر دیں، اور اس دن سے آج تک وہ امیدوں کے تاج محل تعمیر کر رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے رازدار تھے، رقیب تھے، دشمن تھے، اور شاید دوست بھی۔ افریقہ میں بھی نوشاب بہت محدود حلقہ احباب رکھتی تھی، جو لڑکیوں تک محدود تھا۔ اس فطرت میں اس قدر مشرقیت تھی کہ وہ نوجوانوں کو گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی۔ کبھی ان دونوں سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی اس نے، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر وہ یہ سوچ کر نوشاب کے پیچھے یہاں تک آئے تھے کہ ممکن ہے بدلے ہوئے ماحول میں دوسرے ملک میں نوشاب پر کچھ رومانیت سوار ہو جائے۔ ان کی توقع کے مطابق ایسا ہوا تھا، لیکن درمیان میں سہیل آن ٹپکا تھا، اور اب شاید انہیں یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سہیل کی پوزیشن بے حد مضبوط ہے۔ پکنک کے دوران انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ان کے لیے سخت تشویشناک تھا، جس کے نتیجے میں دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ بات بزرگوں تک پہنچائی جائے۔ تمیز الدین صاحب سے تو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، جانتے تھے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لیکن نواب عزیز الدین ٹھیک انسان تھے، اور یہ اہم کام جہانگیر عالم پناہ نے سنبھال لیا تھا۔ چنانچہ شیکی کے ساتھ ان کی کئی میٹنگز ہو چکی تھیں، اور اب اس آخری میٹنگ میں آخری فیصلے ہوئے تھے۔ یہ میٹنگ باغ کے ایک سنسان گوشے میں ہو رہی تھی۔ عالم پناہ دیر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شیکی وہاں پہنچا تو پہلے انہوں نے ناک چڑھائی، اس کے ساتھ ہی بھویں چڑھانے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چڑھ رہی تھیں۔ شیکی تعجب سے ان کی یہ حرکت دیکھنے لگا۔ عالم پناہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہ چڑھنے سے پریشان تھے۔ عالم پناہ وہ متحیرانہ انداز میں بولا، ہوں دیکھو چڑھ گئے۔ عالم پناہ بولے اور شیکی نزدیک کے درخت پر جھانکنے لگے۔ پھر اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، کون ہے؟ او اوپر نہیں، نیچے دیکھو نیچے، عالم پناہ بگڑ کر بولے، اور شیکی جلدی سے نیچے جھک گیا۔ اس نے درخت کی جڑ میں دیکھا اور پھر عالم پناہ کے عقب میں جا کر نیچے جھک کر دیکھنے لگا۔ عالم پناہ غصے سے جھنجھلا گئے تھے۔ انہوں نے شیکی کی گردن پکڑ کر اسے سامنے گھسیٹ لیا۔ اتنے نیچے بھی نہیں، تھوڑا سا اوپر۔ عالم پناہ بولے، کتنے اوپر بتاؤ تو صحیح۔ شیکی بگڑ گیا۔ میری ناک اور بھویں، عالم پناہ نے کہا۔ کیا مطلب، ناک اور بھویں؟ شیکی بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، ہاں ناک اور بھویں، میں انہیں چڑھا رہا ہوں، لیکن یہ لگتا ہے جیسے دونوں ایک ساتھ تو نہیں چڑھ رہی۔ عالم پناہ نے اپنی ناک کو زور سے مروڑتے ہوئے کہا، اور شیکی خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ خدا کے واسطے ابھی اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھو، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ یہ اچانک تمہیں ناک اور بھویں کیوں ہو گیا ہے؟ ہو نہیں گیا، میں تمہیں دیکھ کر ناک اور بھویں چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابے یار، وہ محاورہ ہے نا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی عالم پناہ۔ تم مجھے دیکھ کر کسے چڑھانے کی کوشش کر رہے ہو اور کہاں چڑھا رہے ہو؟ یہ سب ہے کیا؟ اچانک تمہارے ہوش و حواس کیوں معطل ہو گئے؟ فضول بکواس مت کرو، بیٹھ جاؤ، عالم پناہ غصیلے انداز میں بولے، اور شیکی بیٹھ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے عالم پناہ کی دماغی صحت پر شبہ ہو اور سوچ رہا ہو کہ وہ کہیں اٹھ کر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ ایسے موقع کے لیے اسے بھاگنے کی تیاریاں کرنی تھی، اور وہ بآسانی بھاگ جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں اتنے اہم مسئلے پر توجہ دینی چاہیے، عالم پناہ بولے۔ دے تو رہا ہوں، اور کیسے دوں؟ شیکی نے کہا۔ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ مگر دیر کہاں ہوئی ہے، تم نے یہی وقت دیا تھا۔ اچھا، پھر میں ہی جلدی آ گیا ہوں گا۔ ہاں تو اب بتاؤ، ہمیں آخری فیصلہ کرنا ہے۔ بھلا اس میں بتانے کی کیا بات ہے؟ شیکی بولا، میرا مطلب ہے
اشارے کنائے عالم پناہ دہنا گال کھجاتے ہوئے بولے اور پھر خوف زدہ انداز میں ارے باپ رے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ شیکی بھی بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ یار، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ میں تو ان اشاروں کنایوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو مجھے کرنے ہیں۔ دراصل شیکی نواب عزیز الدین صاحب مشرقی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کھل کر تو ان سے بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ ظاہر ہے سہیل ان کا بیٹا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسے لطیف اشاروں میں بات سمجھ جائیں کہ انہیں لطف بھی آ جائے اور محتاط بھی ہو جائیں۔ بے شک مجھے یقین ہے کہ تم بآسانی یہ کام کر لو گے، شیکی نے عالم پناہ کو چڑھایا۔ خیر اتنا آسان بھی نہیں ہے، مجھے باقاعدہ کلاسیکل ڈانس کے انداز میں یہ اشارے ترتیب دینے ہوں گے۔ تم تو سمجھو گے بھی نہیں کہ کلاسکس کیا ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اشاروں ہی اشاروں میں گوری پنگٹ پر کیسے جاتی ہے اور ساجن کا انتظار کیسے کرتی ہے اور پھر اس کے آنے کے بعد مست جوانی کی طرح کیسے ناچنے لگتی ہے۔ کیا مطلب؟ تو کیا تم ناچ کر دکھاؤ گے نواب تمیز الدین خان کو؟ شیکی نے کہا اور عالم پناہ مسکرا دیے۔ اب جو کچھ بھی کرنا پڑے، تم نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کر ہی دی ہے تو میں اسے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق ہی نبھاؤں گا۔ بھائی صاحب کہیں ہم دونوں کا سٹینڈرڈ خراب نہ ہو جائے، شیکی خوف زدہ لہجے میں بولا۔ بس تم تو صرف باتیں بنانے کے ہو، کبھی کوئی کام کر کے نہیں دکھایا اور رقیب تو بن بیٹھے، لیکن محبوب کے حصول کی رکاوٹیں دور کرنے میں تم نے کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ میں بڑا بد کردار ہوں بھائی صاحب، مگر اس مسئلے کو تو حل کرنا ہی ہے۔ دیکھو نا، فیصلہ صرف ہمارے اور تمہارے درمیان ہی تو ہونا تھا۔ سہیل کمبخت بیچ میں ٹپک پڑا۔ پہلے اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، اس کے بعد ہم اپنی آپس کی رقابت کا مسئلہ تو طے کر ہی لیں گے، شیکی نے کہا اور عالم پناہ نے گردن ہلا دی۔ بہر صورت دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ نواب عزیز الدین خان اس فحاشی کو روکیں گے۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ باغوں کے سنسان گوشے، جھیل کے کنارے، درختوں کی اوٹ میں اور نہ جانے کہاں کہاں یہ رومان پرورش پا رہا ہے۔ ہمیں اس رومان کو روکنا ہوگا، اور اگر اسے نہ روک سکے تو پھر خودکشی کرنا ہوگی۔ انشاءاللہ تم ضرور خودکشی کر لینا جہانگیر۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس قدر زد و رنج ہو۔ تم یقیناً یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہاری، میرا مطلب ہے ہم دونوں کی محبوبہ کسی اور کی دسترس میں جائے۔ بکواس بند، تم علی الاعلان یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ کون سی بات؟ شیکی نے کہا۔ دونوں کی محبوبہ۔ بتاؤں ابھی؟ عالم پناہ اپنی جگہ سے پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیکی جلدی سے 10 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرا مطلب ہے اوہو، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی؟ ہاں ٹھیک ہے، بس اب مجھے میرا کام کرنے دو، مجھے پریشان مت کرو، عالم پناہ نے دردناک لہجے میں کہا، اور شیکی نے دلربا پر زور سے ہاتھ مارا اور پھر وہ وہاں سے پلٹ پڑا اور عالم پناہ نواب عزیز الدین کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ مسز دورانی کی ذہنی کیفیت کافی بدل گئی تھی۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت سوچوں میں گم رہتی۔ جو زندگی وہ گزار چکی تھی وہ ایک طرح سے مطلق العنان تھی۔ کسی کی برتری قبول کرنے کا وقت نہ جانے کب کا گزر چکا تھا اور وہ اپنے طور پر بہترین زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب حالات ایک دم بدل گئے تھے۔ اب خود اس کی نگاہوں میں اپنی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ سہیل جس قدر خطرناک ثابت ہوا تھا، اس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ سہیل کو اس نے اپنا ایک شکار سمجھا تھا، نہ صرف شکار بلکہ شکار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ خوبصورت لڑکیاں تو نوجوان لڑکوں کو پھانسنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہی ہیں، لیکن مسز دورانی نے اپنے اس کھیل میں جدت پیدا کی تھی۔ رینبو کلب میں اس نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ بے شمار لڑکیاں اور خواتین سہیل کی جانب متوجہ ہیں، لیکن سہیل ذرا مختلف فطرت کا مالک ہے اور وہ ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ مسز دورانی نے سوچا کہ اگر سہیل ان کے شکنجے میں پھنس جائے تو اس کے ذریعے وہ اتنی دولت کما لیں گی کہ خرچ کرنا مشکل ہو جائے۔ انہوں نے پہلی ہی کامیاب کوشش کی تھی اور یہ پہلی ہی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ نہ صرف ناکام ہوئی تھی بلکہ اس کوشش کے ذریعے وہ ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنا اب انہیں اپنے بس کی بات معلوم نہیں ہوتی تھی، اور اب وہ سہیل کی محکوم بن کر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ
اس وقت کو کوستی رہتی تھیں جب انہوں نے رینبو کلب میں سہیل پر نگاہ ڈالی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو ممکن تھا کہ سہیل کا ایسا مسئلہ ہی کوئی سامنے نہ آتا، لیکن اب اس مسئلے سے بچنے کا کوئی ذریعہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ در حقیقت خود کو جو ظاہر کرتا ہے وہی ہے، یا اس نے اپنی فطرت پر یہ انوکھا خول چڑھا رکھا ہے۔ لیکن یہ فطرت بھی عجیب و غریب تھی۔ جس جگہ سہیل نے انہیں قید کیا تھا وہاں وہ عجیب و غریب مخلوق تھی جنہیں عرف عام میں قطعی بے ضرر سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ ناچ گا کر زندگی گزارنے والے یہ تمام لوگ سہیل کے ساتھ مجرمانہ کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ممکن ہے سہیل نے یہ انوکھا ناٹک رچانے کے لیے خود کو انہی کے انداز میں سامنے لانے کا ڈھونگ رچایا ہو۔ بہر صورت ڈھونگ ہی ڈھونگ میں مسز دورانی ایک عجیب مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ نہ صرف وہ بلکہ اس نے شہر کے اتنے بڑے بڑے غنڈوں کو اسی جال میں پھنسے ہوئے دیکھا تھا۔ دادل، جگا، فقیرہ عام لوگ نہیں تھے۔ اس دوران مسز دورانی ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکی تھی، اور جو معلومات اسے حاصل ہوئی تھیں اس نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اور تو اور گرینگو جیسا آدمی بھی سہیل کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا، تو اب مسز دورانی کی کیا حیثیت رہ جاتی تھی؟ لیکن اس کے اندر سے بار بار ایک آواز ابھرتی تھی کہ جب بری زندگی اپنائی ہے تو پھر وہ مطلق العنان ہونی چاہیے، کسی کے ماتحت رہ کر اس کے احکامات مانے تو کیا کیا۔ لیکن موجودہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے سہیل کی قید سے نکلنے کے بعد سہیل سے وفاداری کا اقرار کیا تھا، اور اب اگر اس شہر میں بلکہ اس ملک میں رہنا ہے تو سہیل کا وفادار رہنا شرط ہے۔ لیکن دل سے اس نے یہ وفاداری قبول نہیں کی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہونے دے گی، بلکہ جب بھی موقع ملا سہیل کو زندگی سے محروم کر دے گی۔ بارہا اس نے سوچا کہ نواب عزیز الدین سے رابطہ قائم کر لے۔ ممکن ہے نواب عزیز الدین کو بیٹے کی ان حرکات کا علم نہ ہو، لیکن یہ رابطہ قائم کرنا بھی اب بعد از وقت تھا۔ سہیل کو اگر پھر شبہ ہو گیا کہ وہ اس کی مخالفت پر آمادہ ہے تو پھر شاید اسے اس کی دوسری یا پھر تیسری غلطی تسلیم کیا جائے، جبکہ یہ لوگ بتا چکے ہیں کہ تیسری غلطی معاف نہیں کی جاتی۔ مسز دورانی دل ہی دل میں دانت پیس کر رہ جاتی تھی۔ اس دوران سہیل نے ایک بار بھی ان سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ ہاں، مسز دورانی نے اپنے ان کلائنٹ سے گفتگو کی تھی جنہیں وہ بلیک میل کرتی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس رقم کی وصولیابی کی اطلاعات پہنچ چکی ہیں۔ پھر جب مقررہ تاریخ پر سہیل نے فون پر مسز دورانی کو حکم دیا کہ وہ تمام تر وصولیابی کر کے اس تک پہنچا دے تو مسز دورانی کا دل خون ہو کر رہ گیا۔ تاہم دولت کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس نے بخوشی سہیل کی ہدایت پر عمل کیا اور وہ رقم جو ہر ماہ اس کی ملکیت ہوتی تھی سہیل کے حوالے کر دی۔ اس رقم کو سہیل تک پہنچاتے ہوئے اس کی جو ذہنی کیفیت ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ دوسری مرتبہ اسے سہیل کا فون موصول ہوا تو بھنائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا بات ہے؟ مسز دورانی، سہیل کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ ہاں ہاں بول تو رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں کیا بات ہے؟ تمہاری آواز میں یہ اکھڑا اکھڑا پن کیوں ہے مسز دورانی؟ سہیل کے لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ یہ تمہارے احساسات ہیں سہیل، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مسز دورانی، کل شام 7 بجے گرین نائٹ کلب میں ملو۔ مگر میں مسز دورانی نے کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ مسز دورانی رسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں پنکھے لگ گئے۔ سہیل شاید اس کے لہجے سے بگڑ گیا ہے۔ گرین نائٹ کلب پہنچنے پر وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے۔ مسز دورانی کو اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا کہ یہ کیا بے وقوفی کر بیٹھی۔ اس کے لہجے سے سہیل نے کوئی غلط اندازہ نہ لگا لیا ہو اور اب اسے اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ تھوڑی دیر پہلے جو جھلاہٹ سوار تھی اب وہ خوف میں تبدیل ہو گئی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ بہت برا ہوا، اب کیا کرنا چاہیے۔ بہت غور کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ سہیل سے جھوٹ بولے گی، اسے بتائے گی کہ ٹیلی فون کی لائن میں خرابی سہیل کے اس احساس کی وجہ بنی ہے، ورنہ وہ تو بہت پرسکون تھی۔ شام کو وہ گرین نائٹ کلب پہنچ گئی اور ایک میز پر بیٹھ کر سہیل کا انتظار کرنے لگی۔ 7:02 پر سہیل اپنے مخصوص انداز میں وہاں پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم چمک تھی اور چہرے پر بے پناہ ملاحت۔ وہ جب دروازے سے داخل ہوا تو مسز دورانی دل محسوس کر رہ گئی۔
یہ کمبخت جو دیکھنے میں فرشتہ مقدس اور پاکیزہ نظر آتا ہے، اندر سے اس قدر شیطان ہوگا، کون تصور کر سکتا ہے؟ بہت سی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئی تھیں، یوں بھی وہ بہت سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ مسز دورانی سہیل کے نزدیک آنے پر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سہیل شرما کر بولا، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ آپ تو ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں۔ مسز دورانی بیٹھ گئی اور سہیل بھی ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہوں۔ چہرے سے تو آپ واقعی ٹھیک نظر آ رہی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔